بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور پوری سازش کر لی گئی تھی کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، اور بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اب کچھ کرنے کا امکان نظر نہیں آ رہا، تو اس وقت ایک پرندہ جو تھا وہ اپنی چھوٹی سی کوشش کرتا ہوا چونچ میں پانی بھر کے اور اس آگ کے اوپر پانی پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جواز کیا تھا اس کے پاس کہ کم از کم میں اللہ کو جا کے یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی۔ حالانکہ اس کو بھی پتہ تھا کہ اس پانی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس پانی سے وہ آگ نہیں بجھ سکتی جو اس قدر جو کفر اور اس کی جو ظلم کی آگ تھی وہ اس تھوڑے سے قطرے کے پانی سے نہیں بجھ سکتی، لیکن اس نے اپنی پوری کوشش کی یہ جانتے ہوئے کہ میں کم از کم دس از اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو، مجھے یہ کرنا ہے ابھی۔ میری آپ کی اور ہم جیسے اور جو کمزور کامن آرڈنری مسلمز ہیں، ہماری یہی کیفیت ہے ابھی کہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہیں، لیکن ایک فرق ضرور یہ ہے کہ جو پرندہ تھا نا وہ لگا ہوا تھا ڈیڈیکیٹڈلی، اسے پتہ تھا کہ اس نے جو ایفرٹ کرنی ہے نا وہ کیا کرنی ہے۔ ہمارے پاس ابھی یہ ہر وقت ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس مشکل وقت کے اندر، میری طرف سے کیا کیا جا سکتا ہے، آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جو میں کر سکوں۔ تو آج تھوڑی بہت لائٹ اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومتوں کو برا بھلا نہیں بلکہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایز انڈیویجولس۔ اگین آپشنز کم ہوں گے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی جو آپشنز ہیں، جس طرح اس کے پاس جو آپشن تھا اس نے اس کو فلی اویل کیا، ہمارے پاس جو آپشنز ہیں کیا ہم اس کو فلی اویل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہے اپنی ایموشنل اور اسپریچول اٹیچمنٹ، آپ کے لیے کم از کم اس کی کوئی ایموشنل ویلیو ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، جو ظلم ہو رہا ہے، دعا جو ہے وہ ایک ایسا منیمم چیز ہے جس کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی افیلیشن ہے، اگر آپ کی اٹیچمنٹ ہے تو آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے اور آپ کے دل سے بدعا نکلتی ہے، اس کا تعلق آپ کی ایموشنز کے ساتھ ہے، اور دعا کا تعلق جو ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی بیچارگی، اور اس عظیم ہستی سے آپ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے، اس کے اولاد میں سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ بیمار ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی دوائی نہیں دی جا سکتی، ایوری تھنگ ول بی یوز لیس۔ ڈاکٹرز ان شارٹ ایک طرح سے جواب دے دیں کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب آپ یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے میں تو آرام سے نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے مووی دیکھتا ہوں، کیونکہ میرا بیٹی یا بیٹی جو ہے خدا نہ خواستہ اس کے بارے میں تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب ایوری تھنگ از یوز لیس، ہر کوشش جو ہے وہ بیکار ہے، تو میں اپنے پیسے کیا ضرورت ہے ضائع کرنے کی، اپنی صحت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نیٹ فلکس پہ موویز دیکھتا ہوں، میں رات کو آرام سے سوتا ہوں، میں بالکل ریلیکس کرتا ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کی اس کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ جس طرح ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، آپ دعائیں مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے، مانگتے رہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا، رات کو نہیں سو سکیں گے آپ۔ تو اسی طرح دعائیں مانگتے رہنا بالکل کمزوری کی علامت ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی یہ کہ آپ کم از کم اپنے آپ کو اس چیز سے افیلیٹ رکھیں۔ اب اس سے اگلا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو میری اب ذات کے اندر کی بات تھی نا یہ والی، کہ میں ذہنی اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ رکھوں گا، اٹیچ رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ میری دعا جو ہوگی وہ میری نکل رہی ہوگی، ہاتھ میں نے اٹھائے ہوں گے دعا کے لیے، نماز کے اندر میں دعا مانگ رہا ہوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم ظلم کو ظلم کہہ سکتے ہیں، ہم زیادتی کو زیادتی کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ اختیار اور آپشنز ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت وہ اختیار اور وہ آپشنز ہیں جو آج سے کئی سال پہلے، ڈیکیڈ پہلے، اور اس وقت کے لوگوں کے پاس یہ آپشن نہیں تھا۔ 20-30 سال پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ کا اس طرح کا آپشن اویلیبل نہیں تھا کہ آپ اپنی وائس ریز کر سکیں، اور آپ کی وائس جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے، پہنچی جا سکتی ہے اپ ٹو ملینز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل، جو کہ آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے پاس ایک آپشن اویلیبل ہے۔ اس میں آف کورس یہ رسک ضرور آ جاتا ہے کہ جب بھی آپ اس ایشو کو اٹھائیں گے، جب بھی آپ ایسی تصویریں شیئر کریں گے، اور جب بھی آپ ظلم و بربریت کے خلاف بولیں گے جو کہ ان کے خلاف بات جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی آواز کو سائلنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یا تو نوٹس آئے گا، آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہوگا، آپ کو ایسا آپشنز آئیں گے کہ آپ آگے پروسیڈ جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکیں، آپ آگے اپنی بات آگے نہ پہنچا سکیں، اور بات دوبارہ گھوم پھر کے ادھر ہی آ جاتی ہے کہ
پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس پلیٹ فارمز انہی کی ہی پلیٹ فارمز ہیں، ہم انہی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں. ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، نیم اینی پلیٹ فارم، یہ سارے کے سارے پلیٹ فارم انہی کے ہیں. تو آف کورس ایک لیول سے زیادہ آپ کو وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے، ایک لیول سے آگے جا کے آپ کی وائس جو ہوگی نا وہ دبا دی جائے گی. اس میں ایک چیز اچھی یہ بھی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے اور میڈیا رپورٹنگ ہی کی وجہ سے، جس میں سب سے زیادہ ہمت جو ہے یہ مڈل ایسٹ والے دکھا رہے ہیں نیوز، اور اس کے اندر الجزیرہ ہے، انہوں نے زیادہ ہمت دکھائی ہے کوریج کے اندر کہ وہ ایٹ گراؤنڈ لیول کوریج دکھا رہے ہیں، اور ان کی کوریج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے. ابھی مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر ایک کامیڈین ہے جان آلیور، لیکن اس نے یوٹیوب کے اوپر ایک پورا کلپ بنایا ہے اس کے اوپر، اور اس نے کلیئر کٹ کہا ہے اپنی امریکن گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے. وار کرائم سے کلیئر کٹ اس نے لفظ استعمال کیا. اور بھی میڈیا کے اندر اور ہالی ووڈ اور جو سیلیبریٹیز ہیں میوزک اور ان کے اندر انہوں نے اپنی وائس کچھ نہ کچھ ریز کی ہے. میرا ایک ری ٹویٹ کرنا، لائک کرنا ایک چیز کو، اور ان کا کسی کے بارے میں ایک ٹویٹ کر دینا، اس کی بہت بڑی ویٹیج کا فرق ہے. تو یہ سب کس وجہ سے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے کم از کم بات پہنچ رہی ہے، کم از کم بات آگے جا رہی ہے. مین اسٹریم میڈیا میں نہیں، لیکن بات آگے جا رہی ہے. گھوم پھر کی بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک لمٹ سے آگے ہم جا کے دوبارہ اسی بحث میں لگ جائیں گے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپنا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ورنہ ہم اسی طرح ان کے پلیٹ فارم، ان کے رولز ریگولیشنز کے اوپر ہم لوگ پھنسے رہیں گے اور ہم کھیلتے رہیں گے انہی کی باتوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا اچھا کانٹینٹ بنائیں. ہم کانٹینٹ جو ہے وہ ایک اچھا پروڈیوس کر سکیں، جس کانٹینٹ کو آگے اچھی طریقے سے فلوٹ کیا جا سکے. مقصد دنیا تک آواز پہنچانا اور نیکسٹ جنریشن کو بھی اس کے قائل کرنا ہے. ہر بندے کی اپنی صلاحیت کا ایک سکل ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، وہ پہنچا نہیں سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہنچا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن ان کو یہاں سے بات میسج تک پہنچانی آتی ہے. مثال کے طور پہ جس طرح ایک نئی فیلڈ جو بہت زیادہ ایوالو ہو گئی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ والی، اس کے ذریعے آپ بات کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. یہ میں نے بات پہلے بھی کی تھی ٹرکش والے جو آٹومن امپائر اور جو کانسٹینٹینوپل والا تھا، کہ ہزاروں کتابیں، ہزاروں منٹس اور گھنٹوں کی جو ویڈیوز، لیکچرز اور وہ چیزوں کا وہ فائدہ نہیں ہو سکا جو ایک ڈرامہ ارطغرل نے پورا کر دیا تھا. وہ موضوع جو ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے، آپ جہاد کی بات ہی نہیں کر سکتے، اس نے وہ بچوں کے اندر دوبارہ سے وہ جہاد کا جذبہ جو ہے نا وہ پیدا کر دیا. اور وقتہ پڑ گیا کہ ایون اس کے اوپر کہ نہیں یہ آگے پروگرام آگے نہیں ہونا چاہیے، فلوٹ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کانٹینٹ کریشن تاکہ ذہن سازی ہو سکے لانگ ٹرم کے اندر، ناٹ جسٹ شارٹ ٹرم کہ ابھی کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ اسرائیل نے تو یہ ڈرامے لگائے رکھے ہیں یہ والے. لانگ ٹرم کے اندر کانٹینٹ کریشن ایسا ہو جس سے ذہن سازی ہو سکے اور ڈائریکشن مل سکے کہ آگے ہم نے کس طرف جانا ہے. ہیومن نیچر ہے ہماری کہ ہم لوگ شارٹ ٹرم کے اندر تو بوسٹ اپ لے لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوگا تو ہم ایک دم سے ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف سے ایفرٹ کرنی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور بندہ آ کے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، اور کن فضول کاموں میں لگے ہوئے ہو تم، فائدہ ہی کیا ہے اس چیز کا، ایسا ہی کیا ہوا تھا، اور کوئی اور نیریٹو کی طرف لے جائیں گے. وہ نہیں، یو شوڈ بی نالجیبل، اور آپ کا ایک نیریٹو ہونا چاہیے اور آپ نے اسی نیریٹو کو چیلنج کرنا ہے. ہر ایک کا ایک دائرہ وہ ہوتا ہے، کانٹیکٹ کا ایک دائرہ ہوتا ہے. میں سوشل میڈیا کی نہ بھی بات کریں تو جہاں پہ آپ بات کر رہے ہو نا، جس بھی سرکل کے اندر آپ بات کر رہے ہو، وہاں پہ اس نیریٹو کو آپ چیلنج کریں. جو نیریٹو بن گیا ہے اس نیریٹو کو چیلنج کریں اور ظلم کو ظلم کہیں. اس کے اندر ایک اور جو کام پھر اگلے لیول کا آتا ہے، یہ تو زبان اور اس کی بات تو ہوئی نا، وہ اب شکل اختیار کرتا ہے کہ اب یہ جو پریشر بنتا ہے نا اس کے ذریعے سے، وہ پریشر ڈائیورٹ کریں اپنی گورنمنٹس کے اوپر. ہماری پاکستان کی گورنمنٹ تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ تو چل ہی سوشل میڈیا کے اوپر رہی ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹی کی تو چیک نہیں کر رہے. البتہ فضل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ضرور چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک سٹریٹ کے اوپر ایک کونے میں کھڑے ہو کے اگر آپ کوئی چیز پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ویلیو نہیں رکھے گا جتنا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر اس کو ایک، جس کو ٹرم بولتے ہیں نا وائرل کوئی چیز ہو جائے، تو وہ چیز ویلیو رکھے گی. لیکن ہم سے زیادہ، ہم پاکستانیوں سے زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر ہیں کہ ہم لوگ کھل کے اپنی بات کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن جس طرح سے ویسٹ کے مسلمانوں نے اور ویسٹ میں جو فلسطینی اور انہوں نے جس طرح آرگنائز ہو کے پروٹیسٹ کیے ہیں،
وہ زیادہ موٹیویٹنگ چیز ہے، وہ زیادہ موٹیویٹنگ ہے. تھاؤزنڈس کے حساب سے نکلے ہیں وہ لوگ، اور تھاؤزنڈس کے اعتبار سے انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیے ہیں، توڑ پھوڑ نہیں، پیسفل پروٹیسٹ کیے ہیں. اور ان کا میڈیا مجبور ہو گیا کہ انہوں نے کوریج دینی ہے اس بارے میں، آ کے اسٹریٹ کے اوپر آ کے انٹرویوز اور اوپینینز لوگوں کے لینے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور وہ آگے سے اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں. ہمارا جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں مسلم ممالک کے، ٹیکنیکلی اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا، یہ ہونا چاہیے ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ. اب مثال کے طور پہ یہ کہ ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ او نہیں فلسطینی یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زمین خود بیچی تھی اسرائیل کے آگے، تو لالچ میں آ گئے تھے پیسوں کی، اور جو منہ مانگی قیمت تھی وہ نہیں. اس کا بھی اب جواب ہونا چاہیے نا، اس کا ایک ایکیڈیمک جواب ہونا چاہیے، جذباتی جواب نہیں، اس کا ایکیڈیمک جواب ہونا چاہیے کہ کیا واقعی فلسطین نے اپنی پوری زمین بیچ دی تھی، یا وہ چند پلاٹوں کی بات تھی اور آگے سے قبضہ گروپ جو ہے نا قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا. انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر اور اس طرح کے جو غلط بیانیاں بن گئے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ازالہ کیا جائے گا. لیکن اپنے گورنمنٹس کے اوپر ان کے اوپر پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پھر اس کو کوریج کریں. جو ہیں بیچارے تو عرب کنٹریز کے اندر ایکسپرٹس کو تو وہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپرٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کی ایک چھوٹا سا فیس بک کی پوسٹ یا کچھ بھی ہوگی نا، وہ آپ کو رپورٹ کرنے کے لیے کافی ہے. وہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے ان کی لوکلز کی. آپ کا جو سرکل ہے نا، آپ اس کے اوپر فوکس کریں، وہاں کے لوکلز اپنے گورنمنٹ کے اوپر خود پریشر کریں. اب مثال کے طور پہ یو اے ای کا بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یو اے ای پورا کا پورا نا دفن ہو گیا اسرائیل کی محبت کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ ایک اپنے وائس بنا رہے ہیں. ظاہری بات ہے بادشاہت ہے وہاں پہ، اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے وائس ریز کرنا. لیکن بہرحال وہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے گراؤنڈ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے، اپنے ایریا میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور کام جو کیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ ابھی جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے میڈیسن کی اشیاء سے لے کے ہر چیز کی قلت کا وقت آ گیا. پانی کی اور جو بجلی کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا، میڈکس کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ ہسپتال جو ہیں وہ علاج نہ کروا سکیں، لوگوں کو نرم پٹیاں نہ مل سکیں، اور راستے روکے جا رہے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ انہوں نے جس طرح سے جو ڈسٹرکشن پیدا کی ہے، تو اس وقت امیجیٹ فلسطینیوں کو ہماری ڈونیشن کی ضرورت ہے، اور اینی ڈونیشن ول ڈو. اس وقت جو ہے وہ چاہے وہ دوائیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانے خوراک کی شکل میں ہو، وہ کپڑوں کی شیلٹر کی شکل میں ہو، اینی تھنگ ول ڈو. اس میں بھی ہر ریجن اپنے حساب سے دیکھے. ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، پاکستان تو تسلیم ہی نہیں کرتا اسرائیل کو سرے سے. تو اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ ہماری طرف سے ڈائریکٹ کوئی ایڈ وہاں پہ پہنچانا نہیں، لیکن ہم لوگ انڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. اماؤنٹ میٹر نہیں کرے گی، اس وقت جو دینا ہوگا وہ میٹر کرے گا کہ آپ لوگ لازمی دیں. یہ میں نے بات پہلے بھی مینشن کی ہوئی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اسرائیل نے بنایا ہوا ہے تماشا، جس طرح ایک بدتمیز بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، اس کی وہ مثال ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اس نے اس کو بالکل بگاڑ کے اور آگے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور یہ بدتمیزوں کی طرح ہر قسم کے انٹرنیشنل لاء کی اور ہر چیز کی دھجیاں بکھیرتا رہتا ہے ہر وقت. اور کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ اس کو زور بازو سے روک سکے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قوانین اور یہ سب چیزیں نافذ ہوتی ہیں زور بازو سے. ریٹ قائم کرنی پڑتی ہے زور بازو سے. ساری قراردادوں سے کچھ نہیں ہوتا، OIC کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسرائیل کیا کرے گا؟ ابھی اگر ہم لوگ ڈونیشنز دے بھی دیں، فرض کریں کہ معاملات چند دنوں کے اندر، ہماری تو دعا یہی ہوگی جلد از جلد تھم جائے معاملہ تاکہ ان کی سفرنگ جو ہے ان کے اندر کوئی کمی ہو سکے. تو اسرائیل جو ہے وہ فرض کریں کہ ابھی رک جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرے گا دوبارہ یہ کرے گا. ہم جو ملینز اینڈ ملینز کی ڈونیشنز جمع کر کے آل اوور دا ورلڈ مسلمز بھیجیں گے، اور جو باقی بھی چیریٹی آرگنائزیشن ہے وہ بھی بھیجیں گی، اور اسرائیل نے منٹس کے اندر ان کو ختم کر دینا ہے. یہ کیئر کیے بغیر کہ یہ UN فنڈڈ اسکول تھا، یہ جو اسکول تھا یہ فلانے نے فنڈ کیا تھا، یہ ہاسپٹل جو تھا یہ فلانے امریکن یا واٹ ایور سوسائٹی جو ہے یورپین، انہوں نے اس کو جو ہے نا فنڈ کیا تھا. وہ بالکل بھی کیئر نہیں کرے گا اور وہ اس کو گرا دے گا. تو اس کا اصل علاج تو یہی ہے کہ زور بازو سے اس چیز کو روکا جا سکے، زور بازو سے روکا جا سکے. اس میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری حکمران اور جو ہمارے حکومتیں ہیں وہ کس قدر مجبور ہیں، اور کس قدر جسے لگتا ہے نا کہ حالانکہ آنکھوں دیکھا حال ہے یہ والا کہ اسرائیل اپنے فل مائٹ کے باوجود امریکہ کے پورا کا پورا اس کو جو گرین کارڈ امریکہ نے دیا ہوا ہے، جو مرضی کر لو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، اور یورپ کی طرف سے بھی جو اس کو سپورٹ ملتی رہتی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود حزب اللہ کا کیا بگاڑ سکا تھا؟
حماس کا کیا بگاڑ سکا تھا اسرائیل؟ لیکن کیونکہ یہ وہ جو حب دنیا ہے نا، اس نے بٹھا کے رکھ لیا مسلمان حکومتوں کو، بالکل بٹھا کے رکھ لیا۔ ابھی ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی ہمت والی بات کی ہے کہ بائی فورس ہمیں پروٹیکشن دینی پڑے گی فلسطینیوں کو، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب اور ممالک سامنے آئے نا، اور ممالک آئیں سامنے، ان میں عرب ممالک میں کچھ قدرے بہتر کویت ہے، کچھ قدرے بہتر قطر ہے، یہ کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں، کبھی کوئی کسی اپنی پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل پاس کر لیں گے، کسی کو چلے جی ایمبیسڈر کو ہم نکالتے ہیں یہاں سے فلانے ملک کے جس نے یوں کیا تھا، یا ہم نے ایک تقریب میں حصہ لینا تھا، ہم نہیں لیں گے۔ لیکن باقی ممالک جو ہیں، پاکستان، ملیشیا، جس طرح مہاتیر محمد نے رابطہ کیا عمران خان کے ساتھ، تو کم از کم کچھ تھوڑا بہت بھی اگر ہاتھ بڑھیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ ڈونیشن کا معاملہ جو ہے نا، وہ اگر آپ چیک کریں تو ملٹیپل سورسز ہیں۔ میں نے ٹرکش بہت سارے آرگنائزیشنز کا ذکر کیا تھا، کیونکہ ٹرکی مائنڈ میں رکھیں، ٹرکی آفیشیلی اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے، تو ٹرکی کے لوگوں کا وہاں جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر ڈونیشن دی جائے نا تو وہاں ریچ آؤٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جس طرح اسلامک ریلیف ہے، بہت بڑے آرگنائزیشن ہے، ان کے مین پیج کے اوپر فلسطین کے لیے، اور اس کے علاوہ جس طرح اپنے ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے ڈونیشن جب کی ہوئی تھی، کراؤڈ فنڈنگ کی تھی، تو ایک لاؤنچ گڈ جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے بھی بہت سارے ملٹیپل آپشن نظر آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سم ہاؤ آپ ڈونیشن دینے کی ضرورت کریں، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے جو آپ کے ملک کے اندر جو فلسطینی ایمبیسی ہے کم از کم وہاں رابطہ کر لیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جس طرح ہماری جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت ویک ہے، اس طرح محمود عباس جو ہے وہ از نو وے ٹو بی سین، اس کی کوئی لگتا ہے کوئی حیثیت ہی نہیں اس بندے کی۔ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں تھوڑی بہت ڈونیشن لازماً آپ ڈونیٹ کریں، اس میں حصہ اپنا ضرور ڈالیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ممالک کے اندر جو آواز ریز کرنے کی بات ہے، ظلم کو ظلم کہنا، یہ وہ جس طرح میں نے پچھلے والی ریکارڈنگ کے اندر بھی مینشن کیا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ظالم بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا۔ لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ بہت شارٹ فال کر رہے ہیں، یہاں پہ بہت شارٹ فال کر رہے ہیں۔ ساری توجہ جو ہے، جیسا ٹویٹر کے اوپر میں اکاؤنٹس فالو کرتا ہوں حرمین کے بھی اور کچھ اور اسلامک ان کے بھی، اب میں نام نہیں لوں گا اسکالرس کے یہاں پہ، لیکن افسوس کے ساتھ وہ اسماء حسنہ جو ہے ان کے اوپر لیکچرز کر رہے ہیں، ساری توجہ ادھر ہوئی ہے پچھلے 10-15 دنوں کے اندر۔ حرمین کی ٹویٹس دیکھیں آپ تو جمعے کا خطبہ کوئی اور بات نہیں، صرف تقوی کی بات ہو رہی ہے، اور کیا آ رہا ہے کہ امام کعبہ نے غلاف کعبہ کو آج عطر لگایا، عمران خان یا کوئی اور جو ہے نا وہ گئے جی روزہ رسول کے اوپر انہوں نے حاضری دی، اور اس طرف یعنی کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کروا دے گی چیزیں، مصیبتیں کہاں پڑ رہی ہیں، آگ کہاں گر رہی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم یہاں سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اس کو سورہ توبہ کی جو آیت 19 ہے وہ یہاں پہ پوری فٹ بیٹھتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر، کیا تم نے یہ تصور کیا ہے کہ حاجیوں کو اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں مسجد حرام کا، ان کو پانی دینا، کھانا دینا، ان کی سیوا کرنا، کمفرٹ دینا، قالین اچھے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، یہ اس کو تم نے سمجھا ہوا ہے کمن آمن باللہ، اس بندے کے عمل کے مد مقابل ہے جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، وہ یوم الآخر، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اسی اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے قیامت والے دن۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے بازو سے، اپنے مال سے، تلوار سے، اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں لا یستوون عند اللہ، ہرگز اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر ہیں ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں بات کو، ایسے جو ظالم ہوں گے نا، جو یہ ظلم کر رہے ہوں گے، ظلم یہ نہیں کر رہے وہ جا کے بوم بلاسٹ کر رہے ہیں، وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روک نہیں رہے، ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود، لاکھوں کی فوج ہونے کے باوجود وہ اس ظلم کو نہیں روک پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، اور وہ اپنی طرف سے یہی سمجھتے جائیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا بس یہی سب کچھ ہوئے جا رہا ہے، زمزم پلا دیا، اس میں سیوا کر لی، اور خود بھی وہاں چلے گئے، طواف کر لیا، حج کر لیا، بوسہ دے دیا حجر اسود کو، تو ہماری جناب بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے۔ اسی سے متعلق ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کے اندر،
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز تم ان لوگوں کی طرف انکلائن مت ہونا، ہرگز ان لوگوں کی طرف تم جھکاؤ مت ڈالنا، کوئی نرمی نہ رکھنا اپنے اندر، ذرا ہر قسم کی بھی ذرا سی بھی اس کے اندر سے کوئی تمہارے دل کے اندر ان کی طرف انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ ظالم ہیں اگر تم ایسا کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو تمہیں آگ چھو لے گی، پھر جہنم کی جو آگ ہے نا وہ پھر تمہیں چھو لے گی اگر تم ہلکے سی بھی انکلائن ہوئے اس طرف. یہ 2 وارننگز ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہاں پہ بیان کی ہیں، واضح وارننگز. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ بوائے کا بھی جو آپشن ہے نا، جو کئی دفعہ سے ہوا، 9/11 کے زمانے سے بوائے ہوتا آیا، تو جو اس طرح کے جو بوائے ہوتے ہیں نا، یا اس طرح کا جو پریشر ہوتا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو بوائے ہوتے ہیں نا وہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، ان کا ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہوتی ہے. اس میں واقعی نا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بوائے کریں اور اس بوائے کو پرسسٹ کریں اور آلٹرنیٹس کی طرف جائیں، لانگ ٹرم پرسسٹ کریں. ابھی دیکھیں انڈیا کے اندر کرونا کا جو مسئلہ آیا تھا تو انڈیا کے ساتھ ایون پاکستان نے بھی کہہ دیا جی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور عیدی والوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کو اتنی ایمبولینسز بھیجتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور انڈیا میں دیکھیں دھن مچی ہوئی ہے کہ ہم اسرائیل کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. انڈیا کا کیا لگے اسرائیل کے ساتھ؟ انڈیا کی کوئی تاریخ ہے اسرائیل کے ساتھ؟ انڈیا کا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. The only thing common is hatred for the Muslims. Hatred for the Muslims. سارے یہود مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، سارے ہندو مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، لیکن جو پاور میں آئے ہوئے ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری کو فال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور وہ پوری اپنے جو بھی ٹیکسیشن کے ذریعے پورا سپورٹ کرتے ہیں. میں نے ان نون ڈارکنس آف دا ماڈرن ورلڈ کے اندر بہت ڈیٹیل میں دکھایا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے امریکہ جو ہے وہ بچھا ہوا ہے ڈونیشنز کے اندر. $3 بلین تو ہر سال وہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹیکس پیئرز کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں تو $3 بلین ڈائریکٹ جاتا ہے اسرائیل کو. پھر میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر آگاہی کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، اس کو 1-2 دفعہ مینٹین بھی کیا. IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، ہالی ووڈ اور جو سلیکان ویلی اور میڈیا کے بڑے بڑے جائنٹس آتے ہیں اور بڑی بڑی کمٹمنٹس کرتے ہیں وہاں پہ آ کے. ہمیں جانے کی ضرورت ہے آلٹرنیٹس کی طرف، جہاں پہ جس حد تک آلٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ جائیں. بوائے جو کرنا ہے نا وہ بوائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا نقصان کر بیٹھیں. مثال کے طور پہ باقی نام تو پرانے ہیں اور آپ نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، چند نام میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. لیکن مثال کے طور پہ کیونکہ اب پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ جو فری لانسنگ کا بہت ٹرینڈ ہے، تو فائبر کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا کہ فائبر اسرائیلی کمپنی ہے. نو ڈاؤٹ اسرائیلی کمپنی ہے، تل ابیب کے اندر ہے وہ کمپنی، یعنی کہ ادھر ہی موجود ہے. ایک ہوتا ہے کہ اسرائیل اون کرتا ہے یا جوش لابی اون کرتی ہے اسے، وال اسٹریٹ کے جو جوز ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں، لیکن وہ کمپنی ہے کہیں اور. یہ تو بالکل کمپنی جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہیں بیٹھی ہوئی ہے تل ابیب کے اندر. اب اس کو ایک دم سے بوائے مت کریں آپ کہ وہ اس کو 20% شیئر جاتا ہے جو بھی آپ انکم کر رہے ہوں گے. آپ اپنے بزنس ماڈل کو ضرور اس کو آپ ری تھنک کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس کو ری تھنک کریں. ہمارا سارا کا سارا جو پلیٹ فارم ہے نا وہ ایک دم سے ٹھپ ہو کے بیٹھ جائے گا دا مومنٹ وہ اپنا الگوریتم چینج کریں یا دا مومنٹ وہ ہمیں بلاک کر دیں، ہماری ریٹنگس کو گرا دیں. آپ چیختے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں کہ نہیں میں دوبارہ ریویو ڈالیں. تو اس لیے اپنے بزنس ماڈل کو ریویو ضرور کریں اس طرح سے کہ اس کو شفٹ کریں کہ ہم ریلائی نہ کر رہے ہو ان چیزوں کے اوپر، ہم ان کے آگے بلیک میل نہ ہو سکیں. لیکن ایک دم سے جذبات میں آ کے عمل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ سمجھداری اور حکمت اور دانائی کے ساتھ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ اس کی طرف آئے. یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو ہم اس وقت جو مرضی کر لینا ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم قرب قیامت کے نزدیک ہیں. وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر میں نے ریکارڈنگ کے اندر مینشن کیا ہے کہ ابھی حالات کس طرف جا رہے ہیں. ابھی تو اس چیز نے بڑھنا ہے، میں اور آپ جس کام کے اوپر ہے نا ہم نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اوہو چلو جی وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس چیز کا تو اس لیے رہنے دو سے. اس کام نے تو بڑھنا ہے. ابھی آگے جو ہے نا وہ معاملات جائیں گے. جتنی مرضی میں نے ان لیکچرز کے اندر ٹرکی کی تعریف کیوں نہ کر لی ہو، لیکن قسطنطنیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے بارے میں اس فتح ہونا ہے. اس میں کچھ معاملات وہاں پہ جا کے ٹرکی کے بہت زیادہ خراب ہوں گے اس طرح معاملات جا کے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنا عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کی مانند ہمارے اوپر یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی کتنا آخر پانی پھینکا کہ آگ بجھی کی نہیں بجھی. نہیں،
اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہوا ہے سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ہی کہہ دیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ابراہیم کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ میں نے اور آپ نے صرف یہی ہے جو ہمارا کرنے والا کام کیا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے اور سرخرو ہو سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے پوری ایفرٹ کی تھی، ہم نے اپنی طاقت میں رہتے ہوئے اپنی پوری ایفرٹ کی تھی، اور اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی جو روایت ہے 177 حدیث نمبر، جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حدیث کا ایک حصہ، آخری حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی کو اپنی آنکھ سے ہوتا ہوا دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے جا کے اسے۔ یہ تو کاش ہمارے مسلمانوں میں اتنی طاقت ہوتی کہ ہم یہ کر پاتے۔ دوسرا درجے کے بارے میں کیا ذکر کیا؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر کم از کم اپنی زبان سے اسے برا کہے، کلمہ حق کی بات کرے۔ اب یہ زبان سے کہنا، ہاتھ سے لکھنا، آج کل کا سوشل میڈیا، یہ سب کچھ اس میں شامل آ جاتی ہیں۔ جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو ہمارے میڈیا اینکرز ہیں، اور وہ اس کے اوپر پروگرامز کریں، اس کے اوپر بہت ڈیٹیل انالیسز والے پروگرام کریں، اور ان بیکار سیاستدانوں کو نہ بلائیں، پلیز ان کو نہ بلائیں، پڑھے لکھے اکیڈیمکس کو بلائیں، ڈیفنس انالسٹ کو بلائیں، اس کے اندر ہسٹورینز کو بلائیں، اس کے اندر یونیورسٹی کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو بلائیں، تبصرے لیں وہاں پہ، اور حکومت کے صرف جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بلائیں، وہ نہیں کہ جنہوں نے آ کے صرف ڈھول پیٹنا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ذمہ دار لوگوں کو بلائیں، صدر کا انٹرویو کریں، وزیر اعظم کا انٹرویو کریں، وہاں پہ جا کے بات کو آگے جا کے پہنچائیں۔ وہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، جو یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے کچھ کر سکتا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل کے اندر تو برا جانے اسے، کم از کم دل کے اندر تو برا جانے، اور یہ مائنڈ میں رکھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا، اس سے نیچے ایمان نہیں ہے، چاہے 5 وقت کی نمازیں ہیں، چاہے 5 وقت کی نمازیں کیوں نہ ہوں، چاہے قرآن کے حافظ کیوں نہ ہوں، اس سے نیچے ایمان نہیں ہے۔ برائی کو دیکھا اور دل میں وہ بری بھی نہیں لگی آپ کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔